ٹارگیٹڈ انفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو چین سے تاریخی عزیمت کے بعد اور 20 انڈین فوجی مروانے کے بعد نریندر مودی نے چین کو دھمکی دے دی ہے، جبکہ دوسری جانب روسی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی ایئر فورس کے فائٹر جیٹس نے چین پر حملے کے لیے اڑان بھر لی ہے۔ اور دوستو ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مودی نے چائنا کے حوالے سے سارے اختیارات فوج کو دے دیے اور چائنا اپنے 43 فوجیوں کی موت کا بدلہ انڈیا سے کیسے لے گا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ اور دوستو نیچے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد اور پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ میں چینی فوج سے جھڑپ میں 20 انڈین فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ان کا ملک امن کا خواہ ہے لیکن اشتعال انگیزی پر منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دوستو یہ 15 جون کو وادی گلوان میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہونے والی جھڑپ کے بعد انڈین وزیر اعظم کا پہلا باقاعدہ بیان ہے۔ نریندر مودی نے جمعرات کو کہا کہ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے ملک کی سلامتی اور خود مختاری اور اتحاد سب سے اہم ہے۔ انڈیا امن چاہتا ہے لیکن اگر اسے اشتعال دلایا گیا تو وہ ترکی بہ ترکی جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20 انڈین فوجی مروانے کے بعد اشتعال دلانا اور کسے کہتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ گزشتہ روز لداخ کے مقام پر چین اور بھارت کے افواج کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگار جنرل ریٹائر امجد شعیب کا کہنا ہے کہ چائنا اور بھارت کے مابین بات چیت چل رہی تھی لیکن بھارت نے دھوکہ کیا۔ بھارت نے حملہ کر کے اس جگہ کو خالی کروانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اس کے فوجی مارے گئے۔ بھارتی اقدام کے نتیجے میں 1975 کے بعد پہلی بار وہاں پر گولیاں چلی ہیں۔ اس سے قبل چین اور بھارت کے سرحد پر گولیاں نہیں چلی۔ یہ واقعہ 1975 کے بعد پہلی بار ہوا ہے۔ اس سے قبل فوجی پتھر اور ڈنڈوں کا استعمال کرتے تھے۔ کوئی بھی حملہ ناکام تب ہوتا ہے جب اس میں بھاری جانی نقصان ہو اور بھارت کا یہ حملہ بھی ناکام ہو گیا۔ دوستو بھارت اب چین سے بات کرے گا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ یہ مودی کا اٹھایا ہوا اقدام ہے۔ وہ طاقت کے ذریعے لداخ کو خالی کرانا چاہتا تھا لیکن بھارت ایک دو کوششوں کے بعد ہار مان جائے گا کیونکہ چینی فوج کو بھارت پر برتری حاصل ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع پر چین نے جھڑپ سے پہلے ہی پاکستان کو آگاہ کر دیا تھا کہ بھارت پاکستان کی طرف بھی حملہ کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اور دوستو اس کے بعد پاکستان نے بھی بھارتی فوج کی جانب سے کچھ علاقوں میں نقل و حرکت دیکھی ہے۔ دوستو پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے زیادہ گہری ہے، اسی لیے ہر مشکل دور میں پاکستان کے موقف پر پاکستان کی ہمیشہ عالمی پلیٹ فارم پر حمایت کر چکا ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ چین اور بھارت کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بارود استعمال نہ کرنے کا معاہدہ ہوا ہے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ دشمن کو مارنے کے لیے چینی فوجیوں نے کس چیز کا سہارا لیا۔ بعض بھارتی میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چینی فوجیوں نے پتھر مار کر بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ کچھ چینی اہلکاروں کے بعد دیہاتی شاتی جو کہ بھارتی فوجیوں کو مار گئی اور جس کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر بھارت کا جانی نقصان ہوا۔ چین اور بھارت کے سرحدی تنازع پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بھارت اور چین کے مابین سرحدی تنازع پر شدید تشویش ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ تحمل سے کام لے۔ دوستو خیال رہے کہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بھارت کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ مودی سرکار اپنے ملک میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ مقبوضہ کشمیر میں مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں چینی فوج کے ساتھ جھڑپ میں جنرل سمیت کم از کم 20 فوجی ہلاک ہوئے اور 43 سے زائد دیگر لاپتہ ہونے کے بعد بھارتی آرمی چیف جنرل ایم نروانے نے مبینہ طور پر مقبوضہ کشمیر کے پٹھان کوٹ فوجی اڈے کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا۔
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इससे कबल इतलात में कहा गया था कि वज़ीर ख़ारजा एस शंकर से 3 भारतीय मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की मुलाकात की तवक्को है। दोस्तों, दूसरी जानिब खबर ये भी आ रही है कि भारत की जानिब से जंगी तैयारों ने परवाज़ भर ली है। चीन के साथ मुमकिन जंग में हिस्सा लेने के लिए भारत के फाइटर जेट्स फ़िज़ाओं में बुलंद हो चुके हैं। चीनी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि सरहदी झड़प में भारतीय फ़ौजियों की हलाकत के हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। भारतीय फ़ौजियों ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की और हमारे इलाके में आकर लड़ाई शुरू की, जिसमें भारतीय फ़ौजी मारे गए। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि वादी गुलवान में खुद मुख्तियारी हमेशा से चीन की ही रही है। भारतीय फ़ौजियों ने हमेशा सरहदी मामलात पर हमारे प्रोटोकॉल और कमांडर की सतह के मुज़ाकरात पर तयशुदा इत्तेफाक राय की संगीन खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान ने कहा कि चीन मज़ीद तनाज़ा नहीं चाहता, सूरत हाल मुस्तकम और काबू में है। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय फ़ौजियों की हलाकत पर परेशान और तकलीफ दे नुकसान है। कौम सरहद पर मारे जाने वाले फ़ौजियों की बहादुरी और कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में कौम फ़ौज के शाना बिशाना खड़ी है। दूसरी जानिब चीनी फ़ौज के तर्जुमान ने इंडिया को मुतनब्बे किया कि वो अपने फ़ौजियों को काबू में रखे। दोस्तों, मंगल की सुबह बताया गया था कि पीर की शब चीनी फ़ौज के साथ वादी गुलवान में होने वाली सरहदी झड़प में भारतीय फ़ौज के एक अफसर समेत 3 फ़ौजी हलाक हुए। ताहम मंगल की शब भारतीय फ़ौज ने कहा कि झड़प में शदीद ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों में मज़ीद 17 फ़ौजी हलाक हो गए हैं। दोस्तों, इंडियन हक्काम ने झड़प में हलाक होने वाले फ़ौजियों के नाम और दीगर तफसीलात भी जारी की है। मरने वालों में 1 कर्नल, 3 नायब सूबेदार, 3 हवलदार, 1 नायक और 12 सिपाही शामिल हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे ये भी बताते चले, चीनी फ़ौज के हाथों भारतीय फ़ौजियों की हलाकत के बाद टीवी पर बैठे जनरल बख्शी अपनी ही फ़ौज पर बरस पड़े। भारतीय निजी टीवी पर गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि हमारा कर्नल और 2 जवान मारे गए। ये क्या तरीका है तुम्हारे लड़ने का? ये क्या लाठी और डंडे से लड़ने का नया तरीका निकाला है? जनरल बख्शी का कहना था कि मैंने आज तक ऐसा कहीं होते हुए नहीं देखा। उनका कहना था कि अब हमें प्रैक्टिकल तौर पर इन मामलात को देखना होगा। हमारे जवान मारे गए, ये कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब चीन के हाथों भारतीय फ़ौज को शिकस्त होने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने फ़ौजी किरदार अदा करने वाले बॉलीवुड अदाकारों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है और कहा है कि गाय के पेशाब के साथ एक बॉलीवुड से फ़ौजियों की टीम भिजवा दी गई है, जिसमें लेफ्टिनेंट अक्षय कुमार, मेजर सनी देओल, लेफ्टिनेंट जनरल अजय देवगन और सुनील शेट्टी शामिल हैं, जबकि बाकी फ़ौजी पीछे आ रहे हैं। इस हवाले से एक सारिफ ने मज़ाहिया अंदाज में पैगाम जारी करते हुए कहा कि भारत ने लद्दाख में 5 लाख चीनी फ़ौजी मार दिए हैं, जिसमें से 1 लाख तो अकेले रजनीकांत ने ही मारे हैं। एक सारिफ ने यह भी कहा है कि इन्हें एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म का इंतज़ार है जिसमें अक्षय कुमार अकेले पूरे चीन पर कब्जा करेंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया रहम के लिए भारत के आगे झुक जाएगी। यकीनन ये बात सारिफ ने मजाक के तौर पर की थी। एक सारिफ ने कहा कि भारतीय फ़ौज ने चीन को जवाब देने के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई है ताकि वो अपनी फिल्मों के ज़रिए चीन का जवाब दें। एक और सारिफ ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेजर कर्नल अक्षय कुमार और कैप्टन कैटरीना कैफ ने चीनी फ़ौज के 43 जवानों को मार गिराया। इस तरह के मज़ाहिया पैगामात सोशल मीडिया की जानिब से जारी किए जा रहे हैं, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ भारतीय फ़ौज की शिकस्त की वजह से बॉलीवुड फनकारों को भी लपेट में ले लिया गया है। दोस्तों, चीन और भारत के माबीन कशीदगी पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तिब्बत और लद्दाख का 35 किलोमीटर का इलाका चीन का मुतनाज़ा सरहदी इलाका है और अगर भारत ये समझता है उसे हज़म करेगा तो शायद ये चीन के लिए काबिल कबूल ना हो। एक बयान में इन्होंने ये कहा कि कुछ दिनों से चीन और भारत के माबीन कशमकश दिखाई दे रही थी। चीन ने बतौले बिसा कोशिश की कि मामलात बातचीत से हल हो जाए, ताहम भारत ने चीन की बात को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी और मुतनाज़ा इलाके में तामीरात का सिलसिला जारी रखा। गुज़िश्ता रोज़ चीन और भारत के दरमियान सरहदी इलाके में झड़प के नतीजे में 30 भारतीय फ़ौजियों के मारे जाने के बाद वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत की
حد درمی کی وجہ سے 9 مئی کو شکست ہوئی تھی، مگر اب یہ خونی تصادم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہے ان کے مطابق 20 سے زائد بھارتی فوجی اور افسران کی اموات ہو چکی ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ سب بھارتی سرکار کی ہندوتوا سوچ کا درا ہے۔ کئی دہائیوں کے بعد خونی تصادم کی صورت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بھارت ہندوتوا سوچ حد درمی کا مظاہرہ کرے گا تو حالات خراب ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ گزشتہ برس 5 اگست کو بھارت نے جو ایک طرفہ اقدام کیا اسے نہ صرف پاکستان نے مسترد کیا بلکہ چین کو بھی اس پر اعتراضات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت معقولیت کی بجائے جنونیت کی سوچ پر گامزن ہے۔ جو رویہ انہوں نے اپنے ملک میں اپنی اقلیتوں کے ساتھ رواں رکھا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، ہم خطے میں امن و استحکام کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے معاملات کے حل کی پیشکش کی جسے انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اور فروری میں جب ہندوستان نے جارحیت کا مظاہرہ کیا تو پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین کا موقف اصولی ہے۔ تبت اور لداخ کا 35 کلومیٹر کا علاقہ بھارت اور چین کا متنازع سرحدی علاقہ ہے۔ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے ہضم کرے گا تو شاید یہ چین کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ مودی سرکار کی ہندوتوا سوچ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا سبب بنی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔